کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں سر کو کٹایا حسین نے، سجدے میں سر تھا اور زبان پہ آیات تھی، قرآن اس طرح پڑھ کے سنایا حسین نے، نانا کے دین پہ ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ بچایا حسین نے، کیوں نہ ناز ہو محمد کو اپنے نواسے پر، ہر کول نبھایا مصطفیٰ کا حسین نے۔ پیارے ناظرین، 10 محرم کی رات اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی کو ایک ایسا عبرتناک عذاب دیا کہ وہ جانور بن کر ایسی خوفناک موت مر گئی کہ پانی بھی نہ پی سکی۔ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اسے اتنی بھیانک سزا ملی؟ میری گزارش ہے کہ 10 محرم سے پہلے تمام بچے، خواتین اور بوڑھے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے والدین اللہ کے نیک بندے تھے، اور جب محرم کا مہینہ آتا تو پہلی تاریخ سے لے کر ان کے گھر میں محرم کا اہتمام کیا جاتا تھا، روزے رکھے جاتے تھے، نمازیں ادا کی جاتی تھیں، صدقہ خیرات کیا جاتا تھا۔ جو کام اہل بیت نے کیے، اس خاندان کے لوگوں نے بہت شائستگی اور احترام سے وہ کام کیے، لیکن وہ لڑکی ان سب باتوں کو نہیں مانتی تھی، اور اس کے والدین بہت سخت عبادت گزار تھے، اس لیے وہ لڑکی اپنے والدین کو کچھ نہ کہہ سکی اور خاموش ہو گئی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو اس کی دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی۔ محرم کا مہینہ تھا اور لڑکی کے والدین نے کہا کہ گھر میں لنگر کا انتظام کیا جائے، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور اچھا صدقہ دیا جائے۔ ہر شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے، اس لیے عبادت کرو، روزہ رکھو، نفل نماز پڑھو، اور جو نیکی کر سکتے ہو کرو، برے کام نہ کرو، کیونکہ بیٹا یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے اس مہینے میں گناہ کی سزا کئی گنا زیادہ ہے۔ لڑکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ابا، میں ضرور کروں گی۔ جس جگہ وہ لوگ رہتے تھے وہاں 9 محرم کو بڑا میلہ ہوتا تھا۔ یہ 9 محرم کا دن تھا۔ اس لڑکے نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے اسے کہا کہ میں نہیں آ سکتی کیونکہ میرے گھر میں بہت سے کام ہیں۔ لڑکا اسے مجبور کرنے لگا کہ یہ تمہاری محبت کا امتحان ہے، میں دیکھوں گا کہ آپ یہاں آتی ہو یا نہیں۔ اس نے کہا کہ تم اپنے والدین کو بتاؤ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منائے جانے والے تہوار میں شرکت کروں گی۔ لڑکی نے پہلے تو بہت منع کیا اور پھر مان گئی۔ لڑکی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہا کہ ماں، یہاں 9 محرم کا تہوار ہے، کیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلی جاؤں؟ میری سہیلیاں بھی آئیں گی اور ان کے گھر والے بھی ہوں گے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، تمہارا باپ تمہیں بہت ڈانٹے گا۔ بیٹی نے کہا کوئی بات نہیں، میں 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ اور اس نے کہا کہ آپ ابا کو مت بتانا، اور ویسے بھی میں جلدی واپس آ جاؤں گی، اور والد مسجد میں ہوں گے اور عبادت کریں گے اور نماز پڑھیں گے اور پھر تہجد بھی ادا کریں گے جب تک میں واپس آ جاؤں گی۔ تب ماں نے بیٹی پر بھروسہ کیا اور کہا ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ اور جلدی سے واپس آ جانا۔ پھر لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلے میں جاتی ہے اور اس کا عاشق بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ وہ لڑکی کو لے کر میلے سے اپنے گھر لے گیا جہاں لڑکے کے والدین موجود نہیں تھے۔ گھر میں ان دانوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ 9 محرم کو عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت کی اس رات اس لڑکی اور اس لڑکے نے گناہ کیا۔ اس لڑکی نے ایسا گناہ کیا جو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر وہ لڑکی اس لڑکے سے کہتی ہے کہ میں چلتی ہوں۔ باپ کے آنے سے پہلے وہ لڑکی گھر چلی گئی۔ تب ماں نے کہا کہ اچھا ہوا تم آ گئی ہو، تمہارا باپ بھی آنے والا ہے، اب جلدی جاؤ، وضو کر کے نماز پڑھو، اور پھر ہمیں جلدی سونا ہے اور صبح روزے کے لیے اٹھنا ہے۔ اس سے عبادت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ماں ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ سحری کے وقت اس کی ماں نے اسے جگایا۔ وہ لڑکی نہ اٹھی اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی اس لڑکی نے نماز پڑھی اور نہ ہی اس نے روزہ رکھا۔ اس لڑکی نے ایسا گناہ کیا تھا جس کی معافی تو بہرحال نہیں ہو سکتی۔ ہاں، زنا کرنا حرام کام ہے، لیکن اس رات اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، اس کی سزا اسے بھگتنا پڑی۔ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اسے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔
تو اس دن اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، لیکن اگلے دن اسے لگا کہ اس کا جسم بھاری ہو رہا ہے۔ پہلے تو اس پر دھیان نہ دیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ جانوروں کی طرح مڑنے لگے۔ لڑکی کے جسم پر بڑے بڑے بال اگ گئے اور اس کی زبان بند ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی تھیں اور وہ آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کچھ بھی بول نہیں سکتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایسا شیطانی اور گندا جانور بن گیا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی اس کے پاس نہ جائے، اور اس کے ساتھ ہی اسے ایک اور سزا بھی ملی، خوفناک عذاب عاشورہ کا۔ اس نے اس دن سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا۔ اسے پانی پلایا جاتا تو وہ پانی بہہ جاتا۔ اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ اس کے والدین اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے تو وہ پریشان ہوتے، پتہ نہیں اسے کیا بیماری ہو گئی ہے۔ اس کا والد سمجھدار تھا، وہ اس کی ماں کے پاس آیا اور کہا کہ میری بیٹی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ باپ کو معلوم نہیں تھا کہ بیٹی چھپ چھپ کر میلے پر گئی ہے۔ جب شوہر نے سختی کی تو اس کی ماں بتانے پر مجبور ہو گئی، تو ماں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن 9 محرم کی رات جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے تھے، وہاں نماز اور عبادت کر رہے تھے، تو ہماری بیٹی نے مجھے کہا کہ اسے میلے میں جانا ہے اور اس کی سہیلیاں بھی وہاں آئیں گی اور ان کے بزرگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اس لیے میں نے اجازت دے دی اور میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اسے بھیج دیا۔ لیکن جب سے وہ واپس آئی ہے، یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر اس کا والد بہت اداس ہوا اور اسے غصہ بھی آیا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اسے باہر بھیج کر میری نافرمانی کی، اور اتنی بڑی رات میں جب لوگ نفل پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور خدا کو یاد کرتے ہیں، اور آپ نے اسے میلے پر بھیج دیا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر گھر سے نکلی اور اسے شرم بھی نہیں آئی۔ اس نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اسے اتنی بڑی سزا ملی ہے؟ اب اس کے والدین کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے، نہ وہ کھا رہی تھی اور نہ پی رہی تھی۔ اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور وہ تڑپتی ہوئی مر گئی۔ ایک دفعہ اس کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ ماں میری قبر میں آگ جل رہی ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے اس عذاب سے بچاؤ، میرے لیے دعا کرو۔ تو اس کی والدہ نے یہ خواب اس کے والد کو سنایا۔ باپ کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ اب والد سیدھا مولوی صاحب کے پاس گئے۔ میری بیٹی دنیا میں تڑپ تڑپ کر مر گئی اور اس حالت میں مری، آپ دعا کریں۔ مولوی صاحب نے نماز پڑھی اور پھر دعا کی۔ مولوی صاحب، میری بیٹی اس حالت میں کیسے مری؟ آپ مراقبہ کریں۔ اور اس کی ماں نے اس طرح کا خواب بھی دیکھا۔ مولوی صاحب نے نماز پڑھی اور پھر مراقبہ کیا۔ جب غور کیا تو دیکھا کہ لڑکی کی قبر میں آگ جل رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے زنا کیا تھا اور میں اپنے گھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر نکلی تھی، اور اس رات میں نے جو جرم کیا، میں نے گناہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عبرتناک سزا دی ہے کہ اس کا عذاب میں قیامت تک بھگتوں گی، اور آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ لیکن وہ کیسے معاف ہوتی؟ اس نے ایسے شخص کے نام پر گناہ کیا تھا جس نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی۔ 10 محرم کا ایک اور واقعہ بیان کروں گی۔ گاؤں میں ایک غریب خاندان تھا اور ان کی 15 سال کی بیٹی تھی۔ ماں سارا دن باہر محنت کرتی تھی، وہ گھر میں وقت نہیں دے سکتی تھی اور ساری ذمہ داری اس کی 15 سالہ بچی پر تھی۔ وہ اسکول جاتی اور گھر واپس آتی اور گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ جب اس لڑکی کو 9 اور 10 محرم کی چھٹیاں ہوئیں تو اس نے سارا کام کیا۔ اس نے سوچا کہ سارے گھر کی صفائی بھی کرتی ہوں اور کپڑے بھی کافی زیادہ جمع ہوئے ہیں، ان کو بھی دھو لیتی ہوں۔ اس کی والدہ نے سمجھایا کہ بیٹی محرم کے مہینے میں خصوصاً 9 اور 10 محرم کو پانی ضائع نہیں کرتے۔ اس لڑکی کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ اس نے سوچا کہ اس لیے ماں کہہ رہی ہے کیونکہ میں کام کر کے تھک گئی ہوں، مجھے تو چھٹیاں ہیں، میں کپڑے دھو لیتی ہوں۔ اس نے سارے کپڑے مشین میں ڈال دیے اور سوچا بھی نہیں تھا، جو ہی مشین آن کی تو وائر سے آگ کے شعلے نکلے اور یہ دیکھ کر یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔
اس لیے دیکھنے والوں کو ان دنوں میں ایسی بہت سی سرگرمیوں سے گریز کرنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ پانی کی قدر کرنی چاہیے، لیکن ان دنوں میں خاص خیال رکھیں۔ ہم ایسے ہی پانی ضائع کرتے رہتے ہیں، اور ان دنوں میں ہمارے پیارے نبی کے نواسے پانی کے لیے پیاسے تھے۔ ہمارے پاس جو دین اسلام ہے یہ سب امام حسین اور اہل بیت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا گھروں میں نماز ادا کرنا مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ وہ عورتیں جو بغیر کسی محرم کے ہوٹلوں اور میلوں میں اکیلی نکلتی ہیں، پھر یہ سب کچھ تو ہوگا۔ جس مذہب میں آپ غیر محرم کے ساتھ حج میں نہیں جا سکتے، وہاں اکیلے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ مذہب خواتین کو غیر محرم کے ساتھ ہوٹلوں میں جانے کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔